آف دا ویک میں آج ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ رشدہ شیخ کی طرف سے, اور وہ کہہ رہی ہیں آئی نو اٹس آف ٹاپک بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریکویسٹ اف یو کین پلیز ڈو اے پوڈ کاسٹ آن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سبلنگس آن ایچ ادر before and after their marriages. We have heard and read about property or virasat rights generally, but what about daily matters? It might seem a small matter, but it's an acute social issue, especially when it comes to a man's behavior towards his wife and his siblings, both sisters and brothers. اصل میں the point جو ہمارا دین stress کرتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ obviously جب ایک ہسبینڈ وائف کی کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مین آر دا پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف ویمن. اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے, آپ نے اپنے بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا ہے, وہ ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کاٹ دیں یا ان سے پھڈا ڈال دیں یا ان سے لڑائی جھگڑا کر لیں یا کوئی اس قسم کی بات. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو مینٹین دوز ٹائز. ناؤ مینٹیننگ ٹائز کا مطلب ہے ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ, اچھا رویہ, اچھا برتاؤ, اچھا سلوک وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اس میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم, یعنی چلیں ہوتا ہے نا کبھی کبھار بہن بھائیوں میں نوک چوک ہو جاتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی پھڈا ڈال گیا, کوئی ہوتا ہے فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, کسی پوائنٹ پہ بھی ایسا مقام نہ آ جائے کہ آپ ان کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیں. یعنی یہ پھر قطع تعلقی ہے. یعنی اور یہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی سخت ہے. یعنی جو بندہ بھی قطع تعلقی کرے گا نا, وہ حدیث میں آتا ہے پل صراط پہ پکڑا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے وہ نماز روزہ باقی سارے مرحلے کلیئر کر گئے, پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوا, کلیئر ہو گیا جی 5 وقت کا نمازی تھا, فلاں سوال ہوئے, سارے کلیئر کر گیا. لیکن اب جب پل صراط پہ چلنے کا معاملہ ہے تو کیونکہ اس نے اپنے بلڈ ریلیشن سے تعلق توڑا ہوا تھا نا, ڈیو ٹو اینی نمبر آف ریزنس, اور سلام بھی نہیں کرتا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وہاں پکڑا جائے گا. سو پہلی بات ہے سلام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سے بہتر کیا ہے؟ اس کا بہتر یہ کہ آپ نے سلام بھی کیا اور آپ نے حال چال پوچھ لیا. 2 باتیں ہوگی, سمپل ہے نا. کیا آپ نے کہا السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, اچھا چلیں یہ دوسری فارمیلٹی ہوگی, یہ کم از کم آپ کو کرنا چاہیے. اچھا اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ جو بھی اپنی حالت بتاتے ہیں کہ میرے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہے, آج کل فائنینشیل مسئلہ پڑا ہوا ہے یا آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی, تو آپ اس میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں. اب وہ مدد جو ہے اس کے فردر 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے کہ آپ نے ان کو باقاعدہ مدد کر دی. فار ایگزامپل اس نے کہا جی آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, اس نے کہا کہ جی حالات ٹائٹ ہیں آج کل, نہیں صحیح چل رہا, تو آپ نے ان کو پیسے دے دیے جتنے بھی آپ کی استطاعت تھی. یا فار ایگزامپل آپ کا بھائی لٹ سے بیمار ہے, تو آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ نا ہاسپٹل میں ٹائم گزار لیتا ہوں, آپ کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے, میں آپ کا اٹینڈنٹ بن جاتا ہوں, آپ نے ہیلپ کر دیا. چلیں یہ تو پہلا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس نہ فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, نہ ٹائم, آپ خود بیمار رہتے ہیں تو آپ ان کو ٹائم نہیں دے سکتے, تو پھر یہ کہ آپ کم از کم ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں یا اپنے کانٹیکٹس دے سکتے ہیں کہ بھائی فلاں ڈاکٹر ہے, وہ میرا جاننے والا ہے, آپ اس سے بات کیجیے گا, وہ آپ کا خیال بھی کر دے گا اور اچھے سے ڈیل کر لے گا. اس میں بھی میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جو آپ نے یہ بات بتائی ہے نا مدد یا سپورٹ کرنے کی, فائنینشلی ایون ہمارے دین میں اسلامک ٹیچنگز میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو ریکمنڈیشنز ہیں نا, وہ آپ کے جو فیملی سرکلز ہیں نا رحمی رشتوں سے, وہاں وہ سب سے زیادہ ایلیجبل ہیں, ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے. اور اٹ میکس ایکچولی ویری گڈ سینس ایز ویل کہ آپ اپنی بہن اگر وہ شی از ناٹ ڈوئنگ ویل, یا بھائی یا کوئی کزن, آپ اس کو دیں ایز کمپیئر ٹو کسی ان نون پرسن کو دینے سے کی نسبت اس کا زیادہ ثواب ہے اور یہ زیادہ انکریجڈ ہے, اور اس کے آپ کو خود ڈائریکٹ ریوارڈ بھی مل جائے گا, کیونکہ آپ کے درمیان جو محبت پیدا ہوگی, کیونکہ یو بوتھ نو ایچ ادر بیکاز آف دا رحمی رشتہ, آپ کے درمیان رحمت, وہ کیا کہتے ہیں, پیار محبت والا رشتہ کریٹ ہوگا بہت زیادہ. تو اس میں بھی ایون اسلام بھی انکریج کرتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو قریبی ترین سب سے پہلے سب سے قریبی ترین سے. اور آئی تھنک اس میں ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں اوروں کے گھروں کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, جس طرح ہوتا ہے نا کوئی بندہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں, آج کل تو آپ کو پتہ ہے فراڈ بھی بہت لوگ کرتے ہیں نا, بلکہ اکثریت فراڈ ہے, یعنی جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے وہ اپنا کچھ کام چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے گھر والوں کا تو پتہ ہے نا, ہمیں اپنے فیملی کا تو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل میری جو خالہ ہیں یا پھپھو ہیں یا چچا ہیں, ان کے حالات ذرا ٹھیک نہیں ہیں, وہ بچوں کی اسکول فیس نہیں پے کر پا رہے, گھر میں فریج ان کا خراب ہوا ہوا ہے پچھلے مہینے سے, وہ سامان پتہ نہیں ساتھ والوں کے گھر رکھواتے ہیں, مطلب یو نو واٹ دیئر سچویشن از, سو یو کین آلویز لینڈ اے ہینڈ, اور آپ اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے دیا, نہ آپ کو قائم رہے گی, and you will help the right people and your money will be most well spent. So in terms of helping, تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو آپ ان کو مشورہ دے دیں, کانٹیکٹس دے دیں, سیکنڈ اوپینین کے لیے کسی بندے کے پاس بھجوا دیں کہ جو آپ کا جاننے والا ہو, تاکہ ان کی کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے. تو یعنی سلام کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ان کا حال پوچھنے کے بعد مدد کے لیے آفر کر دینا. اچھا مدد نہیں کر سکتے آپ کے پاس مدد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا.
دعا تو کبھی نہیں گئی نا. تو آپ اپنی فیملی کے لیے دعا تو کریں, تو کم از کم آپ ان میں شامل نہیں ہو گے جنہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی, آپ صلہ رحمی والوں میں آ گئے کہ جی میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, میں لیکن دعا اس کے لیے ضرور کرتا تھا. اچھا, حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. تو اپنے ہی کسی سبلنگ کے لیے دعا کرنا, وہ بھی مومن ہے یا مسلمان ہے, تو آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. بیسیکلی وہ دعا آپ کو لیے بھی تو ہے نا, آپ کے لیے بھی ہو جاتی ہے. فرشتے آپ کے لیے بھی آمین کہہ رہے ہاں, یس, یہ تھی بالکل. تو وہ آپ کے لیے دعا قبول ہے. تو یہ تو ہوگی تیسری چیز. اچھا, اور پھر فائنلی یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہیلپ کرنے کے بعد سب سے بہتر چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا ہو اور گفٹ گیونگ ہو. اور گفٹ گیونگ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اب اس کی برتھ ڈے کا انتظار کرنا ہے اور اینیورسری کا انتظار کرنا ہے. ہمارے دین میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے چھوٹے سے چھوٹا گفٹ دے دیں اور جب مرضی دے دیں. جب فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک کوئی کزن ہے فار ایگزامپل, اس کو نا گراٹو کی جلیبیاں بڑی پسند ہے مری روڈ والی, تو آپ کہیں سے گزرتے ہوئے آپ کو کزن, آپ نے گراٹو کی جلیبی کے پائر سے گزرے, آپ نے کہا, اور وہ اوریجنل والا دی گراٹو والا, وہ جو 2 نمبر والا مال ٹکالوں سے ہوشیار ہے, تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا یار میرے کزن کو یہ جلیبی پسند ہے, میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں نا, ایسا کرتا ہوں یار اس کے لیے کوئی 2 پاؤ آدھا کلو جلیبی اٹھا لیتے ہیں, وہ جا کے اس کو دے آتے ہیں. تو آپ نے وہاں سے اٹھایا, اٹس جسٹ اے سویٹ جیسے. اب آپ کا مشکل سے میں خیال ہے کوئی 150 روپیہ لگا ہوگا, لیکن وہ اس کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. یا آپ اگر کالج روڈ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پہ جو لاہوری سموسے والا ہے وہ بڑا کمال ہے. یا سیور لے جائیں, سیور کے میں حق میں اس طرح چاول میں نہیں کم کھاتا ہوں, لیکن بہرحال لاہوری لیکن بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. آپ کو گفٹ دینے کی بات نہیں کر رہے, ویسی بات. اچھا چلیں, بہت ہارلے کے پارٹس دے دیجیے گا کوئی نہ کوئی, میں آپ کو بتا دوں کیا چاہیے. تو ہم 1 پاؤ آئل لے آئیں گے ہارلے کے لیے. یار ویسے میں 2 چیزیں ہیں, مجھے آپ پیٹرول لا دیں, ڈیزل لا دیں یا ایمو لا دیں, تینوں چیزیں بڑی مہنگی ہوئی, تو اس میں سے کچھ بھی دے دیں تو انشاءاللہ چلے گا. 1 ڈبہ ہی لا دیں یار 9 ملی میٹر کا. اچھا جب یہ جو سبلنگ رائٹس کے حوالے سے باتیں نا, اس میں ایون یہ بھی شامل ہے بہن بھائیوں کے حوالے سے, کہ بھائی جو ہے نا باپ کے بعد ایک اگر ایک بہن ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, اگر شادی ہے پھر تو ہسبینڈ کی کفالت میں ہے نا, وہ اس کا وہ ولی ہے یا محرم ہے. لیکن اگر ہسبینڈ نہیں ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی یا بیوہ ہوگی ہے یا جو بھی ہے ڈائیورسڈ ہے, تو بھائی کا وہاں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر باپ نہیں ہے, بھائی نے اس کی وہ کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا وہ قصوروار ہوگا. وہ قصوروار ہوگا. اگر والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا اور کوئی ہے نہیں, تو ظاہری بات ہے پھر تو رسپانسبلٹی ڈائریکٹلی بھائی پہ آتی ہے. اور آئی تھنک یہاں پہ بہت کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ کی بہن اس طرح سے تھی اور آپ نے خیال نہیں رکھا. دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں نا جو پرابلمز ہیں نا, وہ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتے, پھر وہ ایولز معاشرے میں آتے ہیں.